بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہم مختلف دعائیں اللہ تعالیٰ سے کرتے ہی رہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اللہ رب العالمین اس بات پہ خوش ہوتے ہیں۔ اور عموماً ہماری دعائیں جو ہیں، شاید آپ میری اس بات سے اتفاق کریں، وہ زیادہ دکھوں، بیماریوں، پریشانیوں ان کے متعلق ہوتی ہیں۔ یہ بھی منع نہیں، اللہ تعالیٰ اس پہ بھی خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ ہے، میں نے اسے پیدا کیا ہے، میں اس کا مالک اور خالق اور مشکل کشا ہوں، مجھ سے مانگے، اچھی بات ہے، اللہ رب العالمین اس مانگنے پہ خوش ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، بعض اوقات اگر ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں نا، تو ہمیں کچھ اور دعائیں بھی نظر آتی ہیں، عموماً اس طرف ہماری توجہ نہیں جاتی، اور وہ دعائیں انتہائی ضروری ہیں۔ اور بعض اوقات اگر وہ دعائیں قبول ہو جائے نا، تو پھر یہ میری آپ کی جو چھوٹی چھوٹی دعائیں ہوتی ہیں نا، یہ مانگنے کی بھی ضرورت بعض اوقات نہیں رہتی، اللہ پاک اپنے فضل سے ہی سارے معاملات میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، اس کے میں دو تین جو جملے ہیں وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے جی کہ اللہم انی اسألک حبک، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں۔ کتنا خوبصورت سوال ہے اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ مجھے تیری محبت مل جائے۔ تو کیا کبھی میں نے یا آپ نے تنہا بیٹھ کے، اکیلے بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت مانگی ہے؟ کبھی سوچئے گا، کبھی اپنے دل میں اس کا جواب دیجئے گا۔ اگر اس کا جواب ہاں میں ہے تو الحمدللہ، لیکن اگر اس کا جواب نہ میں ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی مانگنا چاہیے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ میں بس وہ اپنے ہی روٹی کپڑے کے چکر میں لگا رہتا ہوں، اس طرف میری توجہ ہی نہیں جاتی کبھی۔ جبکہ نبی علیہ السلام کیا کہتے تھے کہ اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں۔ اور یاد رکھیے گا کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ کی محبت مل جاتی ہے نا، اس کے لیے معاملات میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو جن بندوں نے مطلب ہے جس زاویوں سے سمجھا ہے وہ مختلف طریقے کار، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ اگر اللہ تعالیٰ کی محبت مل جائے، مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت ہو گئی اور میں اس کا سوال اللہ سے کرتا ہوں، تو پھر بہت سارے دکھ، تکلیف، بیماریاں جو ہے نا، وہ پھر پریشان کرتی ہی نہیں ہیں، وہ دکھ لگتا ہی نہیں ہے، وہ پریشانی محسوس ہی نہیں ہوتی۔ اسی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اشارہ کیا ہے نا، نبی صاحب نے بات سمجھائی ہے کہ تم جس طرح خوشی ملنے پہ خوش ہوتے ہو نا، کوئی نعمت ملنے پہ خوش ہوتے ہو، مجھے کیا ہے کہ میرا کوئی کاروبار اچھا ہو جائے، میرے بچے جو ہیں وہ اچھے اسکول میں پڑھنا شروع کر دیں، وہ بڑے ہو جائیں، خاندان میں بڑا نام ہو جائے، یا گاڑی یا دیگر اچھے کپڑے، یہی خواہشات ہوتی ہیں انسان کی، اچھی جگہوں پہ شادیاں ہو جائیں، تو میں بڑا خوش ہوں گا اس بات پہ۔ نبی صاحب نے فرمایا کہ تم جیسے نعمت ملنے پہ خوش ہوتے ہو نا، اللہ پاک کسی چیز سے نواز دیں تو تمہیں خوشی ہوتی ہے، اللہ کے ایسے بندے بھی گزرے ہیں، اللہ کے ایسے محبوب بندے بھی گزرے ہیں، تم جیسے نعمت ملنے پہ خوش ہوتے ہو، وہ ویسے دکھ ملنے پہ خوش ہوا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں اللہ پاک نے مجھے چنا اس کام کے لیے، سکھوں کے لیے تو بہت سارے لوگ ہیں، سمجھانے کے لیے میں لفظ بول رہا ہوں، سکھوں کے لیے تو بہت سارے لوگ ہیں، فاقے کے لیے چنا تو مجھے چنا، ہاں جی، ان پریشانیوں کے لیے چنا تو مجھے چنا۔ اس طرح بھی کبھی ذہن لے کے جایا کریں۔ اور ویسے بھی اگر آپ اس کو محبت کے نام پہ سمجھنا چاہیں تو بابا جی اشفاق بڑی پیاری بات کہتے ہیں، ان سے پوچھا جی، کہتے ہیں میں ایک جگہ جا رہا تھا تو میں نے ایک بابا جی بیٹھے تھے، بزرگ بڑی عمر کے، تو میں نے ان سے پوچھا بابا جی محبوب کسے کہتے ہیں؟ ایک تو کتاب میں لکھا ہوتا نا محبوب جس سے محبت کی جائے، کہتے ہیں بابا جی محبوب کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں پتر جدہ پیڑا بھی چنگا لگے، جس کا برا بھی انسان کو اچھا محسوس ہو، یہ بھی ایک محبت کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ مجھے جس سے محبت ہے نا، اس کا برا بھی مجھے بعض اوقات اچھا لگتا ہے۔ وہ میرا بیٹا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ میرے کسی سے بھی، اگر ایک میں سمجھانے کے لیے لفظ بول رہا ہوں، ایون کہ اگر کسی ایک مرد کو ایک عورت سے محبت ہے، کسی عورت کو کسی مرد سے محبت ہے،
یا میرا کوئی رشتہ دار ہے مجھے اس سے محبت ہے, میرا ایک دوست ہے مجھے اس سے بہت زیادہ, ہم بچپن میں کھیل کے اگر بڑے ہوئے ہیں, مجھے جو اس سے محبت ہے, میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں, اگر وہ میرا دوست مجھے گالی بھی دے گا تو میں اسے ہنسی مذاق میں ٹال جاؤں گا, اور دوسرا بندہ اگر ایسا مجھے آنکھ نکال کے ایسے ہلکا سا دیکھے کہ میں کہوں کیا بات ہے بھائی, خیر ہے, لڑائی شروع ہو جائے گی. اسے کہتے ہیں محبت. یہ تو خیر جھوٹ ہے سارا, لیکن اگر اللہ رب العالمین سے پھر اسی طرح کی محبت اگر انسان کو ہو جائے نا, ہم وہاں پہ لفظ برا نہیں بول سکتے, یہ تو گناہ ہو جائے گا. ہم یہ بولتے ہیں پھر اگر اللہ رب العالمین مجھے جو ہے, مجھے اللہ تعالیٰ اگر کسی بیماری کے لیے چن لیں, مجھے اگر اللہ تعالیٰ کسی پریشانی کے لیے چن لیں, مجھے اللہ تعالیٰ کو آزمائش دے دیں, تو پھر مجھے بھی بالکل پریشانیاں نہیں ہوں گی. میں کہوں گا شکر ہے اس ذات کا, اس نے مجھے ہی چنا ہے. اور یہ بات میں ویسے نہیں کہہ رہا, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, حضور یہ آزمائشیں تکلیفیں سب سے زیادہ کن پہ ہوتی ہیں؟ آپ علیہ السلام فرمایا انبیاء کرام پہ. اب انبیاء کرام اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں, وہ اس مخلوق میں سب سے اوپر ہوتے ہیں. تو اللہ پاک ان کو جو ہے پوچھا, حضور پھر کہا پھر جس سے جتنی محبت ہے, جو جتنا ہے اللہ کے قریب ہے, اس حساب سے اللہ پاک اس سے پھر آزمائشوں میں ڈال. کیوں؟ ہر بندہ تو اس بھٹی میں جل ہی نہیں سکتا, ہر بندہ تو اس معاملات میں چل ہی نہیں سکتا. وہ تو ذرا 2-3 دفعہ نقصان ہو گیا تو ہم تو رونا شروع کر دیتے ہیں, چیخنا شروع کر دیتے ہیں, اور شکوے اور شکایتیں شروع کر دیتے ہیں. اس لیے سوال کیا کریں کبھی اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ میں تجھ سے, اللہم انی اسألک حبک, وقف کریں تو حبک, اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں. اور یہ کوئی دوسری اور آخری بات یہ ہے, یہ محبت کو نقصان والی نہیں ہوتی, اس محبت کے فائدے ہی فائدے ہوتے ہیں. اس محبت کے فائدے ہی ہوتے ہیں جب اللہ کا بندہ محبوب بن جاتا ہے نا, یہ محبت ہو جاتی ہے رب سے بندے کو اور بندے سے رب کو, تو پھر رب کہتا ہے کہ اگر اس بندے کو کانٹا بھی چبھے نا, حدیث کے الفاظ ہیں, شوکا کہتے ہیں کانٹے کو, شین واو کاف شوکا, یہ کانٹے کہتے ہیں, اگر کانٹا بھی چبھے وہ بندہ صبر میں رہے کہ میرے رب کی طرف سے ہے نا, تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس کانٹا چبھنے پہ بھی میرے بندے کو اجر ثواب سے نواز. وہ حساب لگائیں پھر کانٹا چبھنا کسے کہتے ہیں, اس کی کیا تکلیف ہوتی ہے. نبی عیسیٰ نے بتایا کہ بندہ کو پریشان بھی ہوتا ہے نا, کسی پریشانی میں ہوتا ہے نا, بچوں کی وجہ سے, کاروبار کی وجہ سے, کسی نے کوئی بدتمیزی کر دی, برا کہہ دیا, اس پریشانی پہ بھی اجر ہے. بیماری پہ اجر اس طرح نبی عیسیٰ نے فرمایا کہ ایسے جا رہے تھے تو ایک جھاڑی تھی, اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ٹھوکر لگائی نا, ذرا سے جھاڑا اس کو, پتے اس کے گرے, تو نبی علیہ السلام فرمائے دیکھیں اس کے خشک پتے کیسے گرے ہیں. جی حضور. کہا جب اللہ کا بندہ کوئی بیمار ہوتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے اس بیماری پہ, وہ گناہ اس سے اس طرح جھڑتے ہیں جیسے اس جھاڑی سے گناہ جھڑ گئے. اللہ پاک کس طرح گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. کئی دفعہ یہ بات کی آپ سے کہ ابن ابی دنیا رحمہ اللہ, بڑی خوبصورت باتیں ان کی, اللہ والوں کی باتیں لکھتے ہیں. کہتے ہیں ایک اللہ کے ایسے بندے بھی تھے, کہتے ہیں مجھے بخار بڑا اچھا لگتا ہے. کہا جی بخار اچھا لگنے کی چیز ہے؟ کہا جی بڑی زبردست چیز. کہا وہ کیسے؟ کہا جب مجھے بخار ہوتا ہے نا تو بندہ اندر باہر سے جلتا ہے, پورا جسم جلتا ہے, اندر باہر سے تپش ہوتی ہے. کہتے ہیں مجھے اپنے اللہ سے جس سے مجھے محبت ہے, مجھے اس سے یہ امید ہے کہ جب بخار مجھے اندر باہر سے جلاتا ہے نا تو اللہ رب العالمین میرے اندر اور باہر کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جو دلوں کے بھید ہیں, جو دلوں میں معاملات ہیں, جو میری گندی سوچیں ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ, میں ان پہ عمل کرتا ہوں, اللہ رب العالمین اس کو صاف کر دیتے ہیں. تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کی جو محبت کا سوال ہے یہ انتہائی اہم سوال ہے. اس میں دکھ آئیں, بیماریاں آئیں, پریشانیاں آئیں, معاملات پھر اس طرح کے نہیں ہوتے. اس کی بہت زیادہ تفصیلات بیان کی جا سکتے ہیں. انشاءاللہ کل کے درس میں کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.